السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں زہر احمد، اور اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں ہم وہ آڈیو سے ریلیٹڈ کر رہے ہیں، اور آج کے ٹاپک میں ہم بات کریں گے اسپوکن ورڈز کی اور ان کے ریلیونٹ ویژولز کی۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے جو بات کی تھی وہ بھی آڈیو سے ریلیٹڈ تھی، اس میں ہم نے بیک گراؤنڈ وائس پہ بات کی تھی، ہم نے وائس اوور کی بات کی تھی، اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو وائس اوور ہے اس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، وائس اوور کہاں پر جو ہے ایز اے کریٹیو ڈیوائس استعمال ہو رہی ہے، ایز اے کریکٹر ڈیوائس استعمال ہو رہی ہے، کہیں ایجوکیشنل پرپز کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور کہیں پر ایڈورٹیزمنٹ کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے بیک گراؤنڈ وائس میں پڑھی تھی، اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اسپیشل رپورٹس میں، ٹاک شوز میں، ایون آپ کے نیوز بلیٹنس میں جو آپ کی چلتی ہیں مختلف رپورٹس، ان پر بھی وائس اوور ہو سکتا ہے، اور اسپیشلی ڈاکومنٹریز میں جو ہے بیک گراؤنڈ وائس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آڈیو سے ہی ریلیٹڈ جو معاملات ہم نے کچھ پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیے تھے، آج کے لیکچر میں بھی ہم اسی آڈیو کو کیری آن کریں گے، اور ٹیکنیکل جو پرابلمس ہیں آڈیو کے متعلق وہ ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور یہ بات ہم نے کی تھی کہ جہاں پر ٹیلی ویژن صرف تصویر ہی نہیں بلکہ ساتھ اس کی آواز بھی ہے۔ جہاں تک ریڈیو کا تعلق تھا، ریڈیو میں آواز تھی، اس میں ساز تھا، لیکن ٹیلی ویژن میں جہاں وہاں کلرز بھی ہیں، وہاں پر میوزک بھی ہے، وہاں آپ کو پکچر بھی مل رہی ہے، تصویر بھی ہے، اور ساتھ تحریر بھی مل رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ٹیلی ویژن کے ایز اے میڈیم تقاضے ہیں، جو اس کی آپ سمجھیں کیپیسٹیز ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، اور اس کے حوالے سے اس کی جو پری ریکوزٹس ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، اور آپ کو جہاں ریڈیو میں صرف اور صرف آپ کو آڈیو کا کنٹرول کرنا ہے، آپ صرف اور صرف آواز سے کھیل رہے ہیں، آواز ہی جو ہے وہ تمام امپریشن دے رہی ہے، اور اس میں آپ کے پاس نہ سیٹ ہے، نہ آپ کے پاس لوکیشنز ہیں مختلف، اور آپ صرف اور صرف اسٹوڈیو کے اندر ایک بند کمرے میں چیزیں ریکارڈ کر کے اور اس میں ساؤنڈ ایفیکٹس شامل کر کے آپ اسے عوام تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور ٹی وی میں دیکھیں تو ٹی وی کا جو کام ہے، خواہ وہ آڈیو سے ریلیٹڈ ہے، خواہ وہ ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے، اٹ از مور چیلنجنگ، اور پھر آڈیو اور ویڈیو کا سنک ہونا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات مختلف موویز میں، ٹاک شوز میں، اور مختلف جو ہمارے پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں ان میں آپ کو آڈیو ڈیلے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آڈیو اور ویڈیو میں لپ سنکنگ نہیں ہوتی ہے، لپ سنکرونائزیشن نہیں ہوتی ہے۔ اس میں دو پرابلمس ہو سکتے ہیں، ایک طرف تو آڈیو کی ریکارڈنگ کے دوران جو ہے وہ آڈیو پراپرلی ویڈیو کے ساتھ میچ کر کے ریکارڈ نہیں کی گئی، اس کی وجہ سے آڈیو ڈیلے آ سکتا ہے، اور دوسرا جب ہم سیٹلائٹ چینلز کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ٹیریسٹریل چینلز ہیں ان میں تو اینٹیناز ہیں، وہاں پر یہ پرابلم کم پایا جاتا ہے اور اس میں سگنل میں ڈیلے نہیں ہوتا، لیکن جو ہمارے سیٹلائٹ چینلز ہیں، سیٹلائٹ چینلز کے اندر یہ پرابلم آتا ہے کہ اس میں آڈیو ڈیلے کا مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو پیش آتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف چینلز پہ ایک اگر کمپیئر بات کر رہا ہے، ایک اگر اینکر بات کر رہا ہے، تو اس کے جو لپس کی موومنٹ جو ہے وہ اس کی بولی جانے والی آڈیو سے جو ہے وہ میچ نہیں کر رہی ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم ٹیلی ویژن کے جن معاملات میں بات کریں گے ان میں ہمارے پاس آڈیو مکسنگ ہے، کہ جب آپ آڈیو اور ویڈیو کی مکسنگ کیسے کر رہے ہیں، اس میں کن باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ پھر ہم اینالاگ آڈیو کی بات کریں گے، ہم ڈیجیٹل آڈیو کی بھی بات کریں گے، آڈیو کنٹرول ڈیوائسز کون کون سے ہیں جن سے آپ آڈیو کو کنٹرول کرتے ہیں، آڈیو ریکارڈنگ کس طرح کی جاتی ہے، ایڈیٹنگ کس طرح کی جاتی ہے، پلے بیک کا کیا سلسلہ کار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ویڈیو سوئچرز کی بھی بات کریں گے، کیونکہ جب آپ ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ ویڈیو کی ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ آڈیو بھی چل رہی ہوتی ہے۔ آڈیو کنسول جب آپ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے ہی اسٹوڈیو میں ایک مائک یا ایک سے زیادہ مائک استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو جس طرح کیمراز مختلف کریکٹرز کو کور کر رہے ہوتے ہیں اور ان کریکٹرز کے جو رسپیکٹیو مائکس ہیں ان کو آڈیو کنسول سے کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کون کون سی جو پریکاشنری میئرز ہیں وہ آپ کو لینی ہے، تاکہ آپ جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں آپ کے، خواہ وہ ایک ٹاک شو کے ہیں، خواہ وہ ایک گیم شو سے ہیں، میگزین شو آپ کر رہے ہیں، آپ ایک نیوز بلیٹن کر رہے ہیں، اب کچھ بھی کر رہے ہیں، اس حوالے سے جو بھی پارٹیسپینٹ آپ کے موجود ہیں ان پارٹیسپینٹس کی آڈیو مکمل طور پہ لیے جانا وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بیک گراؤنڈ وائس میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ وہ جو بیک گراؤنڈ وائس کرنے والا جو وائس ایکٹر ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، اگر ایک دفعہ وائس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ اسے دوبارہ بلا سکتے ہیں اور اس کی ری ٹیکس ہو سکتی ہیں، آپ اس کو دوبارہ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک ٹاک شو ریکارڈ کر رہے ہیں تو وہ تو ہے ایکسٹیمپور ہے، فی البدی ہے، لوگ اس موضوع پر بات کیے جا رہے ہیں اور اس کا کوئی اسکرپٹ ایز سچ نہیں ہے، تو اس چیز میں آپ یہ بالکل چانس نہیں لے سکتے کسی ری ٹیک کا
کہ اگر ایک شخص ہے اس کی آڈیو میں کوئی پرابلم آیا ہے ایڈیٹنگ کے دوران، جب آپ پوسٹ پروڈکشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک پارٹیسپینٹ ہے جس کی آڈیو پراپر نہیں آ رہی ہے، تو آپ سوچئے کہ پوسٹ پروڈکشن میں آپ کو کتنا اس کے لیے مسئلہ ہوگا. نہ آپ اس شخص کو دوبارہ بلا سکتے ہیں، نہ وہ اپنے بولے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ دہرا کر اس ویڈیو پر لپ سنکنگ یا لپ سنکرونائزیشن کر سکتا ہے. دیٹ از آلموسٹ امپاسبل. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص ہے تو وہ اس قسم کا اگر آپ کو مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اس کو سالو کرنے کے لیے اس شخص کی موجودگی ہے، اور اس کی اگر آپ پارٹیسپیشن نہیں دکھا رہے یا اس کی آڈیو پراپرلی اس پرٹیکولر مائک سے آپ ریکارڈ نہیں کر پائے، تو ڈیفینیٹلی ان پوسٹ پروڈکشن یو وڈ بی سفرنگ. آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور آپ کا پروگرام جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہوگا. تو اس حوالے سے ہم ویڈیو سوئچرز پہ بھی آج بات کریں گے، ہم کچھ اسپیشل افیکٹس کی بات کریں گے، اور ہم کروما پر بھی بات کریں گے، کیونکہ کروما آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، خاص طور پہ نیوز چینلز میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. پہلے صرف یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک ویدر کاسٹ جب دیا جاتا تھا تو آپ کو پیچھے جو ویدر پرسن ہے، جو شخص آپ کو موسم کا حال بتا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی گفتگو سے سنک کرتا ہوا، اس سے میچ کرتے ہوئے جو ویڈیوز ہیں وہ اس کی بیک پر چل رہے ہوتے تھے. لیکن ہمارے ہاں آج کل جتنے بھی نیوز چینلز ہیں ان میں سب میں کروما کا آپشن جو ہے وہ بہت زیادہ اس ٹیکنیک کو استعمال کیا جا رہا ہے. موویز میں ایک طرف یہ استعمال ہو رہا ہے، ڈراماز میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن نیوز کے اندر بھی جب بھی جو خبر آ رہی ہے اس سے ریلیونٹ ویژولز، جو الفاظ بولے جا رہے ہیں، جو خبر سنائی جا رہی ہے، اس خبر کے حوالے سے ریلیونٹ ویژولز آپ کو اس نیوز اینکر کی بیک پر نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی سلسلہ پروجیکٹر سے بھی کر لیا جاتا ہے، اور عام طور پہ کروما کی بھی استعمال کی جاتی ہے. تو کروما آپ پوسٹ پروڈکشن میں بھی کر سکتے ہیں ریکارڈنگ کے بعد، اور آپ ڈیورنگ دی پروڈکشن جب آپ ایک لائیو پروگرام کر رہے ہیں، آپ ایک ایسا پروگرام کر رہے ہیں جس کے اندر آپ کو گرافکس دکھانے ہیں، تو اس میں آپ سوئچر کے ذریعے ہی جہاں مختلف ایفیکٹس دے سکتے ہیں، آپ اس میں ڈیزالو کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے پاس فیڈر کی موجود ہوتی ہے، اس سے آپ کیمرہ 1 سے کیمرہ 2 کا ڈیزالو بنا سکتے ہیں. مختلف سویپ کے ایفیکٹس، وائپ کے ایفیکٹس، اور اس طرح کے جو ایفیکٹس آپ کے سوئچر پر، ویژن مکسر پر موجود ہوتے ہیں، وہ آپ ایک طرف دے سکتے ہیں. آڈیو کنسول سے آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی میوزک کا پروگرام کر رہے ہیں تو ایکو، جسے گونج کہتے ہیں، وہ آپ دے سکتے ہیں. ریورب جسے آپ کہتے ہیں، جس میں آڈیو کا ڈیلے آتا ہے اور وہ موسیقی کو، وہ نغمے کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ تمام ٹیکنیکل چیزیں ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، کروما کی اور لپ سنکنگ بھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آڈیو ماضی میں کیا تھی اور آڈیو میں ریسنٹلی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے. ہم اس سے پہلے ٹیپس یوز کر رہے تھے، ہمارے پاس جو ٹیپس تھیں وہ عام نارمل میگنیٹک ٹیپس استعمال ہو رہی تھیں. جس طرح ہمارے پاس ویڈیو میں VHS استعمال ہو رہا تھا، اس طرح آڈیو کے اندر بھی ہمارے پاس میگنیٹک ٹیپس استعمال ہو رہی تھی. پھر تھوڑی سی ٹیکنالوجی بڑھی اور اس کے بعد ہم نے ڈیٹ استعمال کرنا شروع کر دیا جو ڈیجیٹل آڈیو ٹیپ تھی. اسی طرح ہم نے جو ہے ڈیجیٹل ویڈیو ٹیپ بھی استعمال کرنی شروع کر دی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے آج جو ہے جو ایج ہے، سائبر ایج ہے، اس میں ہم ڈسک کا استعمال بھی کر رہے ہیں، اور اس میں جو آڈیو ہے وہ اینالاگ کی بجائے ڈیجیٹل آڈیو ہے. اور ڈیجیٹل آڈیو میں کچھ مسائل بھی ہیں، ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے کچھ جو فوائد ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. کہ ایک تو اس میں جنریشن لاس نہیں ہے، آپ اسے کاپی کریں، آپ ڈب کر رہے ہیں ایک پروگرام دوسری ٹیپ پر، اور اس کو کوئی جنریشن لاس نہیں ہے، اس کی کوالٹی ڈیمیج نہیں ہوگی. اور اس کے لیے بھی ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ اس کو آپ کاپی نہیں کریں. بیسیکلی ڈیجیٹل میں وہ کام کلوننگ ہوتی ہے کہ آپ اس کی ڈٹو کاپی دی سیم کوالٹی، اس کی کوالٹی میں کوئی خاص فرق آپ کو محسوس نہیں ہوگا. آپ جتنی بھی کاپیاں کر لیں اس میں کوئی آپ کو جنریشن لاس نظر نہیں آئے گا. اس کی کوالٹی، آڈیو کوالٹی میں اس کی ویڈیو کوالٹی وہ سیم رہے گی. تو ڈیجیٹل آڈیو سے متعلق جو ہے ہم اب بات سٹارٹ کرتے ہیں اپنے موضوع کو کہ ڈیجیٹل آڈیو کیا ہے اور ڈیجیٹل آڈیو اس وقت کس سٹیج پر ہے. اس حوالے سے سب سے پہلے جو ہے میں آپ سے ایک کوٹیشن جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا جو ایک مشہور آڈیو انجینئر کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. ڈیجیٹل آڈیو: there is very little about the details of analog audio technology that is useful in the digital world. This means having to learn the basics all over again. Lon Newman, audio engineer. The decade of the 80s saw the introduction of digital audio signal processing. This not only opened the door to a vast array of new audio techniques, but it represented a quantum leap
in the audio quality. تو آپ نے دیکھا کہ آڈیو ٹیکنالوجی جو ہے جب انالوگ سے ڈیجیٹل پہ ٹرانسفر ہوئی تو ہمیں تمام چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ سیکھنے کی ضرورت پڑی. بیسک جو ٹیکنیکس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے سیم ہے، لیکن جیسے ٹیکنالوجی امپروو ہوتی ہے ٹرمینالوجیز نہیں آتی ہیں اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ، اور اس کی ٹیکنیکس جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے جو ہمارے کسی بھی شعبے میں ہو، خواہ وہ ویڈیو کا شعبہ ہو، کیمرے کا شعبہ ہو، لائٹس کا شعبہ ہو، یا ڈیزائن کا ہے، یا آڈیو انجینئرنگ کا ہے، تو اس حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں. اور جو جتنے بھی ہمارے ایکسپرٹس ہیں دے کیپ دیم سیلف اپ گریڈنگ، وہ اپنے نالج کو جو ہے ری ہیش کرتے رہتے ہیں تاکہ جو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ان میں ڈیفینیٹلی جب ان کی آپ ہینڈلنگ کرتے ہیں تو اس میں کچھ آپ کو پرابلمس بھی پیش آتے ہیں، تو ان کو سالو کرنے کا بھی طریقہ جو ہے وہ آپ جان پاتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس میں ہٹ اینڈ ٹرائل بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چیز بار بار کر رہے ہیں، اس کو یوز کر رہے ہیں، اس میں جو پرابلم سامنے آ رہے ہیں ان پرابلمس کو پھر آپ سالو کر رہے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں کہ ماضی کے میں مختلف قسم کے جو آڈیو کے پرابلمس تھے وہ پیش آتے رہے، اور ان آڈیو کی پرابلمس کی کچھ جو ایگزامپلس ہیں وہ بھی ہم شیئر کرتے ہیں. آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایگزامپلس ہیں ٹیکنیکل پرابلمس کی وہ اس وقت انلسٹ ہیں جو ریکارڈنگ انجینئرس کو پیش آتی رہی ہیں. اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے وو اینڈ فلٹر، جسے ہم ٹیمبل یا فلیکر بھی کہہ سکتے ہیں. پھر ہم ریمننٹ ہائی فریکوینسی رسپانس ہے، سیلف اریشر ہے کہ جس میں کوئی ڈیٹا ہے وہ آپ کا آٹومیٹیکلی جو ہے خود بخود ریموو ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد بائس راکس ہے، پرنٹ تھرو ہے، ہیڈ الائنمنٹ پرابلمس بھی تھے، اور اسٹیریو امیج شفٹ دیٹ واز اگین اے پرابلم، پور سگنل ٹو نوائز ریشو، جنریشن لاس. یہ تمام وہ پرابلمس ہیں جو ہمیں پیش آتے رہے ہیں مختلف حوالے سے، آڈیو کے حوالے سے. اور جس میں آپ نے دیکھا آخری پوائنٹ جنریشن لاس وچ از ویری امپورٹنٹ، دیٹ واز اے کنسسٹنٹ پرابلم آف انالوگ. اور اس کے علاوہ نوائز، جب آپ ایک چیز کو ایک سورس سے جو ہے کاپی کر کے آپ دوسری سورس پر جا رہے ہیں، جب آپ ایک ٹیکنیک سے دوسری ٹیکنیک پر جا رہے ہیں، یا آپ کسی بھی جو ہے انالوگ سگنل کو ڈیجیٹل میں ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنی ضرورت کے تحت، اپنے پروگرام کے تحت آپ کو وہ کرنا ہے، تو اس میں بھی کیا ہوتا تھا کہ جنریشن لاس ہو رہا ہے، کوالٹی سفر کر رہی ہے. اس کی میں آپ کو ایک ریسنٹ ایگزامپل بھی دیتا چلوں گا کہ ڈیجیٹل آڈیو کیوں ضروری ہے، ڈیجیٹل ویڈیو کیوں ضروری ہے. وہ ضروری ہے NLE کے لیے، نان لینئر ایڈیٹنگ کے لیے. آپ دیکھیے کہ آرکائیول مٹیریل جو ہے وہ ہر وقت استعمال ہوتا ہے. آپ کا کوئی نیشنل ڈے ہو، آپ کی کوئی خاص ایکٹیویٹی ہو، کوئی انٹرنیشنل ڈے ہے، اور اگر آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے حوالے سے تو جب بھی ہم 14 اگست جو ہے انڈیپینڈنس ڈے کی بات کریں گے تو آپ کو ان دنوں کی ٹرانسمیشن میں آپ کو آرکائیول مٹیریل ملے گا. اب وہ تمام مٹیریل جو ہے وہ اس دور کی ٹیکنالوجی کے حساب سے تھا. اس کی آڈیو کوالٹی بھی آپ کو نظر آتی ہے، ویڈیو کوالٹی بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ اس پہ کچھ آپ کو اسکریچ بھی نظر آتے ہیں، اسکرین پر بہت زیادہ آپ کو جو ہے صاف نظر نہیں آتی ہے، امیجز جو ہیں وہ بلر ہیں، ان کی آڈیو پراپر نہیں ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے اس وقت جس چینل کے پاس جو آرکائیول مٹیریل موجود تھا وہ انہوں نے اس انالاگ آڈیو کو، ویڈیو کو ٹرانسفر کیا ہے ڈیجیٹل پر. اور اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو اس کی کوالٹی ہے وہ سفر نہ کرے. اب جب ہم بات کرتے ہیں نان لینئر ایڈیٹنگ کی تو تب بھی آپ کو اگر کوئی فوٹیج ملتی ہے، آپ کو کسی سورس سے، کسی آپ ڈاکومنٹری پر کام کر رہے ہیں، آپ کسی مونومنٹ پہ کام کر رہے ہیں، اگر پاکستان ڈے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور اب مینار پاکستان کی اہمیت جو ہے اور افادیت ہے اور جیسے یہ ہماری آزادی کی علامت ہے، آپ اس پہ بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اب آپ کو 1940 کی فوٹیج چاہیے ہوگی. اب وہ آپ کا جو سورس ہے وہ آپ کے پاس پرانی ٹیپ سے موجود ہے، وہ یومیٹک پہ ہو سکتا ہے، وہ کسی VHS ٹیپ پر آپ کو مل سکتا ہے، وہ آپ کو جو ہے بیٹا ٹیپ پر مل سکتا ہے، بیٹا کیم جسے ہم کہتے ہیں. اب کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے، آپ CDs پر اور DVDs پر کام کر رہے ہیں، یا اگر آپ میگنیٹک ٹیپ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس DVC Pro ہے، ہمارے پاس جو ہے اس کے علاوہ DV کیم استعمال ہو رہی ہے، منی DV ہمارے پاس استعمال ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ کو ضرورت محسوس ہوگی کہ آپ اس تمام انالاگ ڈیٹا کو ڈیجیٹل میں ٹرانسفر کریں. اب اس ٹرانسفر کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی بھی ٹیپ کو ایک VCR سے پلے کرتے ہیں، آپ کے پاس مختلف سافٹ ویئر پروگرامز ہیں جو IT سے ریلیٹڈ ہیں. ان پروگرام کے تحت آپ اسے گریب کرتے ہیں یا کیپچر کرتے ہیں، اور پھر وہ جو انالاگ سگنل ہے وہ آپ کا ڈیجیٹل سگنل میں تبدیل ہوتا ہے. تب ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی پروگرام کی، کسی بھی
فوٹیج کی جو ہے آپ NLE کر سکتے ہیں, نان لینئر ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے کہ آپ لینئر ایڈیٹنگ بھی کریں, لیکن کیونکہ وہ آرکائیول مٹیریل جو ہے اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی, تو ہمارے پاس NLE کے اندر یہ بھی آپشن ہے کہ آپ اس کی کوالٹی کچھ انہینس کر سکیں, آپ اس میں کچھ رنگ بھر سکیں. اور اس وجہ سے بھی آپ کو نظر آتا ہوگا کہ جب بھی ہم اس قسم کا آرکائیول مٹیریل استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بریکٹ نظر آتی ہے, کچھ اس کو فلاوری بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اوور آل اسکرین پر جو اپیرنس ہے وہ پلیزنٹ رہے. اس طرح کے جو ہم کام ہیں وہ اس وقت ممکن ہو رہے ہیں صرف اور صرف ڈیجیٹل آڈیو کی وجہ سے. اچھا, اور اس قسم کے جو پرابلمس ہیں ان میں مزید بھی کچھ چیزیں تھیں, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پرابلمس تھے اور ان کو کس طرح سے سالو کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے دیکھیے ایک سلائیڈ. آل آف دیز پرابلمس اینڈ ایون اے فیو مور آر eliminated with digital audio. This is possible because of the precise timing pulses associated with the digital audio and the fact that digital signal is comprised of zeros and ones. These represent simple positive and negative voltage that are not close to each other in value. As long as equipment can reproduce just these two states, there is an audio signal. However, with an analog signal, there are an unlimited number of associated values, providing ample opportunity for things to get out of strike. Technically speaking, the background noise of the digital signal can be as bad as 20 decibel, which is a lot, and the digital signal will still survive. In the case of any analog signal, this would translate into intolerable noise. تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو ڈیجیٹل آڈیو ہے اس کے بہت سارے یوزز بھی ہیں اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں. اور ڈیجیٹل آڈیو جب ہم نے بات کی انالوگ سے ڈیجیٹل ٹرانسفر کی تو اس میں ہم نے ذکر کیا کہ بائنری نمبرز جو ہیں, کیونکہ کمپیوٹر کے جو لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کمپیوٹر میں جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ بٹس اینڈ بائٹس کی شکل میں ہوتا ہے, اور اس میں آپ کے پاس بائنری نمبرز زیروز اور ونز ہوتے ہیں. یہی جو ہے چیز ادھر بھی شامل ہے, کیونکہ جب آپ ایک چیز کو انالوگ سے ڈیجیٹل میں ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہ ڈیجٹس میں آ رہی ہے, اور بیسیکلی جو اس ڈیٹا کی جو شکل ہے وہ جو کمپیوٹر ٹرانسفر کر رہا ہے وہ بائنری نمبرز میں ہی کر رہا ہے. اسی طرح سے یہاں پر بھی جب ہم کسی بھی انالوگ آڈیو کو ڈیجیٹل آڈیو میں تبدیل کرتے ہیں تب بھی پروسیس یہی ہے, اور اس طرح سے وہ بائنری نمبرز کے تحت وہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اور جب ہم اس بات کر رہے ہیں اس ٹرانسفر کی, تو میں نے پہلے بھی ایک ٹرم استعمال کی تھی کہ ہم پہلے تو یہ تھا کہ ڈب کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایک ہمارے پاس ایک ٹرم ہے کہ جب بھی کسی ایک پرٹیکولر ٹیپ سے, اٹ از آڈیو ٹیپ اور ویڈیو ٹیپ, جب اسے کنورٹ کیا جاتا ہے, اس کی کاپیز کی جاتی ہیں, اسے ایک سے زائد اس کی اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے یا آپ نے اس کی زیادہ کاپیز تیار کرنی ہے تو ہم اسے ٹیکنیکل ٹرمز میں ڈبنگ کہتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پلیئر پر چلا کر دو ریکارڈ کر لیں, ملٹیپل آپ کے پاس ریکارڈنگ آپشنز اگر موجود ہے تو آپ اس سے زیادہ بھی جو ہے وہ ریکارڈ کر سکتے ہیں. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اسٹینڈ بائی کے طور پہ ہر چینل پہ آپ ایک ٹیپ رکھتے ہیں جو آپ کے پاس ماسٹر ٹیپ ہوتی ہے, اس کے علاوہ ایک آپ اس کی ڈب کاپی رکھتے ہیں کہ ایٹ سرٹن ٹائم ٹرانسمیشن کے وقت اگر وہ ٹیپ کہیں مس پلیس ہو گئی ہے یا اس میں کوئی ایرر آ رہا ہے, کیونکہ ہم ایررز کی بھی بات کریں گے کہ آڈیو اور ویڈیو میں کون کون سے ایررز جو ہیں وہ پاسبل ہوتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم آ گئی ہے, ٹیپ جو ہے عین موقع پر جواب دے گی ہے, وہ چل نہیں رہی ہے, تو آپ کے پاس ڈب کاپی جو ہے اس کا موجود ہونا اس سینٹر پہ ضروری ہے. اور اس حوالے سے آپ اس ڈب کاپی کے ذریعے جو ہے آپ اپنی ٹرانسمیشن کو بغیر کسی جو ہے ہلوجت کے, بغیر کسی بریک کے آپ اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی کسی بھی چینل کے لیے, کسی بھی ٹیلی ویژن پروڈکشن ہاؤس کے لیے جو ہے وہ مختلف ٹیپس کی ڈبنگ بہت ضروری ہوتی ہے. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف سینٹرز ہیں آپ کے, اور آپ کے ہیڈ کوارٹر سے کچھ ٹیپس آ رہی ہیں اور کچھ آپ کے ریجنل چینلز ہیں, تو اس حوالے سے ٹیپ کا جہاں ایکسچینج ہوتا رہتا ہے مختلف سینٹرز, ایک ہی چینل کے مختلف سینٹرز کے دوران اور ان کے درمیان جو چل رہا ہوتا ہے رابطہ, تو اس میں بھی ڈبنگ کا جو ہے پروسیس وہ جاری رہتا ہے. اس میں آپ ایک طرف تو کاپنگ کرتے ہیں اور دوسری طرف کلوننگ بھی کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کاپی جو تھی وہ تو انالوگ آڈیو یا ویڈیو کو جب آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ایک طرح سے کاپی ہو رہی ہے, لیکن جب ہم ڈیجیٹل کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو کاپنگ کی جگہ کلوننگ کا نام دیتے ہیں,
اور کلوننگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سیم ہو بہو سیم کوالٹی آپ کو کلوننگ میں مل رہی ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ فوٹو کاپی کی میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا جو بڑی عام ہے. آپ جب ایک اوریجنل پرنٹ جو کمپیوٹر کے پرنٹر سے آیا ہوا ہے اس کی جب آپ کاپی کرواتے ہیں تو وہ کاپی ڈیفینیٹلی وہ جتنی ہی اچھی اس کی کوالٹی ہو لیکن وہ اس جو اوریجنل کوالٹی ہے وہ جیسی نہیں ہو سکتی, تو اس کو تو ہم کہتے ہیں کاپی. کلوننگ میں یہ ہوتا ہے کہ کلوننگ میں کیونکہ چیزیں ڈیجیٹل ہیں تو آپ اگر ایک سی ڈی سے دوسری سی ڈی رائٹ کر رہے ہیں, ایک سی ڈی سے دوسری سی ڈی آپ ریکارڈ کر رہے ہیں, تو اسے بھی آپ کلوننگ کا جو ہے نام دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں جنریشن لاس نہیں ہے, اس میں آپ کی کوالٹی آڈیو کی ہو یا ویڈیو کی ہے وہ ڈیمیج نہیں ہو رہی ہے. تو کلوننگ اور کاپنگ سے متعلق ایک سلائیڈ ملاحظہ کریں. کاپنگ ورسز کلوننگ. ایچ ٹائم یو میک اے کاپی آف این اینالاگ آڈیو segment, you introduce aberration or abnormalities because you're only creating a likeness of the original. With digital technology, you are using the original elements to create a clone. If we are using the original uncompressed digital data, we can fully expect to end with an exact clone of the original even after 50 generations. That means 50 copies of copies. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو اب کانسیپٹ ہے وہ کاپنگ کی جگہ اس ڈیجیٹل ورلڈ میں یا ڈیجیٹل سسٹم میں وہ کلوننگ کا ہے. اور آپ نے سلائیڈ میں بھی دیکھا کہ آپ کو خواب 50 اس کی کاپیاں کرنی پڑیں یا ایک سورس جو ہے وہ 50 اسٹیپس پر کاپی ہو رہا ہے. اگر وہ کلوننگ کا پروسیس ہے یا اس کو آپ ڈیٹو آپ اس میں تبدیلی لا رہے ہیں, اس میں کوئی ایسی چیز آپ نہیں چاہتے کہ جو جنریشن لاس ہو, آپ کو آڈیو کا یا ویڈیو کا اس میں کوئی پرابلم ہو یا اس کی کوالٹی کوئی سفر کرے یا ڈیمیج کرے, تو اس حوالے سے اٹ از آلویز بیٹر دیٹ ان اسپائٹ آف ہیونگ اینالاگ ٹیپس اینڈ کاپنگ دیم یو شوڈ ہیو دی ڈیجیٹل ٹیپس اور آپ اس کی کلوننگ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو. ایک اور کلوننگ اور کاپنگ سے متعلق سلائڈ دیکھیے. وتھ اینالاگ ڈیٹا copies of copies quickly result in poor audio quality. Before the event of digital technology, such things as nonlinear editing were not possible. If you have the option, you will want to convert analog data into digital as soon as possible and leave it that way until you are forced at some point to convert it back to analog. تو آپ نے اس سلائیڈ میں بھی دیکھا کہ ہمارے ہاں جہاں پر بات ہوتی ہے ڈیجیٹل سگنل کی, تو ڈیجیٹل سگنل آپ کو زیادہ پروویژن دیتا ہے آپ کو کوالٹی کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ اس میں جنریشن لاس بھی کم ہے. اور کیونکہ ہم جس قسم کا انوائرمنٹ ہمارے پاس ہے, ہم ٹوٹل ڈیجیٹل ڈیٹا جو ہے ہمارا اس سے واسطہ نہیں پڑتا. اینالاگ ڈیٹا کبھی کبھار ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے, اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اینالاگ سے ڈیجیٹل, زیادہ کام تو یہی ہو رہا ہے کہ اینالاگ سے آپ ڈیجیٹل کی طرف آتے ہیں, لیکن بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ضرورت پڑے کسی ڈیجیٹل جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے اور آپ اسے کنورٹ اگر کر رہے ہیں اینالاگ میں, تو اس کے لیے بھی ٹیکنیک کیا ہوں گی. اس کے لیے بھی آپ ایک سلائیڈ دیکھیے کہ کیسے آپ کنورٹ کرتے ہیں کسی بھی اینالاگ ڈیٹا کو ڈیجیٹل اور ڈیجیٹل کو اینالاگ میں. کنورٹنگ اینالاگ ٹو ڈیجیٹل, دی سیم سیمپلنگ اینڈ کوانٹائزنگ پرنسپلس اپلائی ٹو ڈیجیٹل آڈیو. ود بوتھ آڈیو اینڈ ویڈیو, دی اینالاگ سگنل از ٹپکلی کوانٹیفائڈ and sampled 48,000 times per second. That means that every 20 microseconds a snapshot is taken of the analog voltage. This instantaneous snapshot is then converted first to a base 10 number and from there to a computer type binary 0 and 1 form. اس میں بھی آپ نے دیکھا وہی بات جو ہم پہلے کہہ رہے تھے بائنری نمبرز کے حوالے سے. اس سلائیڈ میں بھی اس بات کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی اینالاگ سگنل کو آتے ہیں تو پہلے تو اس کی جو سیمپلنگ ہوتی ہے وہ 48,000 ٹائمز پر سیکنڈ کے حساب سے ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر اسی ڈیجیٹل سگنل کو کنورٹ کیا جاتا ہے, اور کنورٹ کر کے وہ بائنری نمبرز میں آتا ہے, اور تب وہ آپ کو کسی بھی سی ڈی پر, ڈی وی ڈی پر, اور ایون آپ کے پاس کمپیکٹ ڈسک کی جو ڈفرینٹ آپ کے پاس شیپس موجود ہیں اور مختلف کوالٹیز موجود ہیں, اس میں آپ اس ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ چاہتے ہیں کہ کچھ کاپیز آپ نے کرنی ہوتی ہیں فار دی سیک آف آرکائیول,
کچھ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیمانڈ آتی ہے، آپ کے پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے فلاں جو پروگرام جس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، یا کسی سیلیبریٹی کا یا کسی پولیٹیشین کا یا کسی بڑی پرسنالٹی کا اگر انٹرویو ہے، تو وہاں پر پاسبل ہے کہ ان کو جو آپ کاپی دے رہے ہیں وہ آپ اس اسٹینڈرڈ کی نہیں دے رہے ہیں جو آپ کو اپنے آن ایئر سگنل کے لیے چاہیے، تو تب ایک اور پروسیس کیا جاتا ہے، ڈیٹا کمپریس کیا جاتا ہے، اور اس میں تھوڑی سی اس کی کوالٹی جو ہے وہ ڈیمیج تو ضرور ہوتی ہے، بٹ اگین اٹ از ایکسیپٹیبل. وہ فار ونس ٹوائس اگر کوئی بھی شخص اسے دیکھنا چاہتا ہے، ویو کرنا چاہتا ہے پرسنلی، تو دیٹ کین بی ڈن. بٹ چینلز فار دیئر اون سیک، فار دیئر اون یوٹیلیٹی، دے آلویز ہیو دی کلوننگ اینڈ دے ہیو دی بیٹر کوالٹی، سو دیٹ اف ان کیس ون تھنگ از مسنگ، اگر ایک ٹیپ یا ایک سی ڈی جو ہے اس میں کوئی پرابلم آ گئی ہے اور وہ صحیح نہیں چل پا رہی ہے، تو آپ کے پاس اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے ہم اینالاگ کو ڈیجیٹل میں اور ڈیجیٹل کو اینالاگ میں کنورٹ کرتے رہتے ہیں. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہم مزید ہمارے پاس اس ٹاپک میں اور کیا چیزیں. دی نمبر آف ڈیٹا بٹس یوز ٹو انکوڈ دی اینالاگ ڈیٹا ڈیٹرمنس دی ریزولوشن اینڈ ڈائنامک رینج پاسبل. A 16-bit encoding system has 65,536 voltage steps that can be encoded. Obviously, the higher the data bits, the better the quality, and the more technical resources required to handle the signal. Such high sampling rates demand a high degree of timing that is called synchronization or precision. Without it, things fall apart with stunning speed, just as in video. A synchronizing signal is used to keep things in locksteps. This signal or synchronizing pulse in digital audio is sent out every 0.00002 of a second. تو ڈیجیٹل آڈیو کے حوالے سے آپ نے ان سلائڈس میں بھی دیکھا کہ ٹیکنیکل جو اس کے آسپیکٹس ہیں ریزولوشن کے حوالے سے بھی اور جو اس کی بٹس کی ٹرانسفر کے حوالے سے بھی، تو جتنے زیادہ جو ڈیٹا بٹ ہوں گے اتنی ہی زیادہ اس کی کوالٹی ہوگی. اس کی میں آپ کو عام مثال دینا چاہوں گا کہ جب بھی آپ مارکیٹ میں کوئی ٹیلی ویژن خریدنے جاتے ہیں، کوئی کیمرہ خریدنے جاتے ہیں، یا کوئی کمپیوٹر کے لیے مانیٹر جو ہے وہ خریدنے جاتے ہیں، تو ایک ٹرم آپ کو پکسلز کی بڑی جو ہے وہ سننے کو ملتی ہے پکسلز کے حوالے سے کہ جی یہ جو کیمرہ ہے یہ اتنے میگا پکسلز کا ہے، یہ کیمرہ اتنے میگا پکسلز کا ہے. اور اسی حوالے سے جب آپ کمپیوٹر کے مانیٹرز کی بات کرتے ہیں تو اس کی ریزولوشن پہ ہوتی ہے کہ جس کی ریزولوشن جو ہے وہ کتنی ہے، 56,000 ہے، اس سے زیادہ ہے، کم ہے. تو آپ کی جو پکچر ہے اس کے پکسلز جتنے زیادہ ہوں گے، جتنے زیادہ اس میں بٹس ہوں گے، اس کی شارپنیس اور اس کی کوالٹی اتنی ہی زیادہ ہوگی. اور جب ہم ڈیجیٹل آڈیو کی بات کرتے ہیں، ہم نے جہاں پر اینالاگ کے بعد ڈیجیٹل میں دیکھا کہ مختلف ہمارے پاس ٹیکنیکس آئیں، اور ان ٹیکنیکس میں جہاں سی ڈیز تھیں، اس کے بعد ڈی وی ڈیز تھیں، تو اب MP3، MPEG، یہ تمام وہ فارمیٹس ہیں جن پر آڈیو اور ویڈیو کنورٹ ہوتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ MP3 جو تھی وہ ڈیٹا کمپریشن کے لیے استعمال کی گئی، اور جہاں پر ایک سی ڈی کے اندر آپ کے پاس پہلے صرف ایک پروگرام آتا تھا یا ایک مووی آتی تھی، وہاں آپ کو 3 موویز جو ہیں وہ اویلیبل ہوئیں کمپریسڈ ڈیٹا کی وجہ سے. اس حوالے سے لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ اسے پلے کرتے ہیں تو اس کی کوالٹی میں آپ کو پکسلز ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. تو کیونکہ نمبر آف پکسلز جو ہے یا نمبر آف بٹس ہے وہ اس میں کم ہے، تو جتنے زیادہ نمبر آف بٹس ہوگی اتنی ہی اس کی کوالٹی بڑھے گی. یہ ہے فائدہ کسی بھی ڈیجیٹل آڈیو کا. اور پھر ٹیکنیکلی اس کی یوٹیلیٹی، جب آپ ایک پرٹیکولر چیز تیار کر رہے ہیں، آپ کے پاس VHS ٹیپ ہے، وہ آپ کے VCR میں ہی چلے گی. آپ کے پاس ایک ڈیٹ ہے، اس کا پلیئر ڈفرینٹ ہے. اسی طرح CD پلیئر، DVD پلیئرس، تو جس طرح سورس چینج ہوگا اسی طرح اس کا پلیئر بھی ہے وہ بھی چینج ہوگا. تو آپ اپنے ایکوپمنٹ کے لحاظ سے، اپنے چینل کی کیپیسٹی کے حوالے سے اور اس کی یوٹیلیٹی کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا سگنل آپ کو سوٹ کر رہا ہے اور کہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے کسی بھی ڈیجیٹل سگنل کو اینالاگ سگنل میں تبدیل کرنے کی، یا موسٹلی اینالاگ سگنل کو ڈیجیٹل سگنل میں چینج کرنے کی. تو جب ہم یہ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں، تو کچھ ایررز بھی ہوتے ہیں، کچھ اور پرابلمس جو ہیں وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں. اور ان میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے کوانٹائزنگ ایرر. کوانٹائزنگ ایرر کیا ہے دیکھتے ہیں سلائڈ پر. ان آڈیو پروڈکشن سگنلز مسٹ بی کنورٹڈ بیک اینڈ فورتھ فرام اینالاگ ٹو ڈیجیٹل اینڈ فرام ڈیجیٹل ٹو اینالاگ.
Since we are dealing with the apple and orange type of data, sometime called as quantizing error can result. In the analog to digital conversion process, a voltage midpoint is selected in the analog values to use as the digital equivalent. This midpoint is a close but generally not a perfect reflection of the original analog signal. Thus, to avoid the error, there is the need to minimize the number of digital to analog as well as analog to digital conversions. تو آپ نے ان سلائڈس میں بھی دیکھا کہ ہمیں حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ٹرانسفر ہے یا کنورژن ہے وہ ہم منیمم رکھیں. اگر آپ کی نیڈ ہے کہ آپ فار دا ٹائم بینگ آپ کو ایک ٹیپ سے ایک انالاگ ٹیپ سے آپ نے ڈیجیٹل کرنا ہے تو اور ڈیجیٹل سے انالاگ کرنا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ اپنی ضرورت کے مطابق آپ کر رہے ہیں. اگر آپ ایکسٹرا اس میں ایفرٹ کر رہے ہیں تو کوانٹائزنگ ایرر جس کی ہم نے ابھی بات کی ہے وہ بھی اس میں پیدا ہو سکتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو کوالٹی ہے وہ ڈیمیج کر سکتی ہے. تو اس لیے آپ اپنی کنورژنس انالاگ ٹو ڈیجیٹل اور ڈیجیٹل ٹو انالاگ جو ہے وہ آپ اس میں احتیاط کریں گے. کم سے کم اگر آپ کے پاس آپشن ہوگا تو آپ کی کوالٹی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے سفر نہیں کرے گی, ڈیمیج نہیں ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں آپٹیمم ڈیجیٹل اینڈ انالاگ آڈیو لیولس کی. یہ آڈیو لیول آپ کس طرح چیک کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک سلائڈ ملاحظہ کریں. دی آپٹیمم آڈیو لیولس فار ڈیجیٹل آڈیو سگنلس آر ڈفرینٹ دین دوز فار انالاگ سگنلس whereas 0 decibel peak settling is the standard operating level SOL for analog systems. For digital equipment, the maximum level is typically minus 20 dB or decibels. With both analog and digital signals, it comes down to something called headroom. اب دیکھیے کہ آج کے جو لیکچرز میں کچھ ٹیکنیکل ٹرمز ہم زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ جنرلی ہم بات جب کرتے ہیں آڈیو ویڈیو کی تو وہ تو صرف آواز ہے, لیکن اب ہم اس کو ٹیکنیکلی بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ انالاگ کے حوالے سے جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ, وہ 0 ڈیسیبل ہے کہ اس میں آپ کی آڈیو جو ہے ایک پرٹیکولر لیول پر ہے اور وہاں سے آپ اسے میئر کرتے ہیں اس کا اسٹینڈرڈ. اور آپ نے مختلف آڈیو جو ہمارے پاس میٹرز ہوتے ہیں, ایون اگر آپ کمپیوٹر کے ڈفرینٹ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ایک آڈیو بار نظر آتی ہے اور وہ گرین ہے اور گرین سے ریڈ تک جا رہی ہے. اگر وہ بار جب ہم دیکھتے ہیں ریکارڈنگ کے دوران, آپ کے کیمرہ پر بھی جو ہے ریکارڈنگ کے دوران ایک آڈیو میٹر لگا ہوتا ہے جسے ہم ویو میٹر کہتے ہیں, اور اس پر وہ آڈیو جو بولی جا رہی ہے, جو آدمی مدھم آواز میں بات کر رہا ہے یا زیادہ آواز میں بات کر رہا ہے, تو اس میں آپ کو آڈیو سگنل جو ہے وہ موو کرتا ہوا اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے وہ نظر آتا ہے, اور اس پر وہ ڈیسیبلز بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت جو آڈیو چل رہی ہے وہ کتنی ڈیسیبل ہے. تو انالاگ میں جب ہم ڈیسیبلز کی بات کرتے تھے جو اسٹینڈرڈ تھا وہ 0 تھا, اور جب ہم ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں تو -20 ڈیسیبلز جو ہے وہ ہے. جب بھی آپ کسی پروگرام کو آپ کنورٹ کر رہے ہیں, عام طور پہ ہم جب نان لینئر ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم ٹیپس کا استعمال کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا فیلڈ میں جا کر اور وہ آپ نے کیمرہ میں ٹیپ سے ریکارڈ کیا. اب اس ٹیپ کو آ کر آپ نے ایک پلیئر پر چلا کر اپنے کمپیوٹر میں گریب کر لیا. اب آپ نے تمام اس کی ایڈیٹنگ کی سافٹ ویئر کے ذریعے, اس میں آڈیو آپ نے شامل کیا, آپ نے اس میں میوزک شامل کیا, آپ نے اس میں ایفیکٹس لگائے, آپ نے اس میں ٹائٹل لگایا, اس میں اگر کوئی ریکیپ کی ضرورت تھی, کوئی پرومو شامل تھا, کوئی مڈ بریکس تھیں, کچھ بمپرس تھے کیونکہ کمرشل چلنی ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو کچھ بمپرس بھی چاہیے ہوتے ہیں. آپ اسی سلائڈ سے جاتے ہیں کمرشل بریک پر اور اس سے ہی آپ واپس آتے ہیں. وہ تمام کام آپ نے اس آئی ٹی انوائرمنٹ میں کر لیا جو سافٹ ویئر بیس تھا. اب آپ نے اس تمام میٹیریل کو جب کنورٹ کرنا ہے تو کنورٹ کرتے ہوئے آپ کے پاس ایک خاص جو سورس ہے اس سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دوبارہ آپ نے ایک ویڈیو پلیئر کے ذریعے ٹیپ پر اسے گریب کرنا ہے تاکہ یہ آن ایئر بھیجا جا سکے. تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ اس کی آڈیو کوالٹی چیک کریں گے. جب آپ گریب کر رہے ہیں تب بھی دیکھیے, اور عام طور پہ ہمارے یہاں سافٹ ویئرس میں یہ آپشن ہے کہ اس میں ڈی نوائزر لگائے جا سکتے ہیں اگر آپ کی آڈیو کوالٹی خراب ہے. اس میں فلکر ریموور لگایا جا سکتا ہے اگر آپ کی ویڈیو کے اندر کوئی پرابلم ہے, ویڈیو جرکی ہے یا اس میں کوئی فلکر آ رہا ہے, اور پھر اگر نوائز زیادہ ہے, آڈیو میں بلاسٹ زیادہ ہے. یہ تمام چیزیں سافٹ ویئر میں آپشنس ہیں. وہاں پہ آپ اسے ایکو بھی دے سکتے ہیں, آپ ریورب بھی دے سکتے ہیں, اس طرح کے تمام آپشنس. اور پھر جب فائنلی آپ اسے ریکارڈ کرتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں دوبارہ ٹیپ پر, تب بھی آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کتنے ڈیسیبلس
آپ کو اس میٹر پر نظر آ رہے ہیں. اگر آپ کی آڈیو کوالٹی -20 dB ہے تو آپ کی ریکارڈنگ اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک جا رہی ہے. اس میں ایک اور ٹرم استعمال ہوئی تھی ہیڈ روم. ہیڈ روم از دی سیف ایریا بیونڈ دی SOL اور اسٹینڈرڈ آپریٹنگ لیولس پوائنٹ with a SOL of -20 decibel. This leaves 20 dB for headroom. This is a bit technical, but just keep in mind that the maximum audio level for the analog signals will generally be different than it will for digital signals. With digital signals, however, a digital meter or a peak program meter or PPM is used. In the case of digital meter on the right, when the signal touches the red area, we are entered the headroom area. If a digital signal were to go to the very top of the scale, clipping would occur, unlike analog audio, where exceeding the maximum level will result in signal distortion. In digital audio, you might not notice the elimination of audio peaks. اب ان سلائڈ میں بھی آپ نے دیکھا کہ آڈیو کے حوالے سے اس کی ریکارڈنگ جب آپ کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ایک تو آڈیو جو ہے آپ کی وہ ویڈیو سے سنک ہے، سنکرونائزڈ ہے، اسے میچ کر رہی ہے، اور اس میں آپ کے جو لپ سنکنگ ہے وہ پراپر ہوئی ہوئی ہے. خاص طور پہ میوزک میں بھی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ایک طرف جب سنگر گا رہے ہیں CD چل رہی ہوتی ہے اور ساتھ اس پر وہ لپ سنکنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی اس میں تھوڑا سا ڈیلے ممکن ہے کہ آپ کے ریکارڈنگ میں اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ جو سنگر کے یا اینکر کے جو لپس ہیں وہ پہلے موو کر رہے ہیں، آپ کو آڈیو بعد میں ریسیو ہو رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کو خیال رکھنے کے لیے آپ اپنے آڈیو انجینئر کو بھی بار بار ریکارڈنگ کے دوران کنسلٹ کرتے رہتے ہیں، اور کہیں پر اگر آڈیو لیول ڈراپ ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے ریکارڈنگ کے دوران، تو آپ اس کو ری ٹیک بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پوسٹ پروڈکشن میں دقت نہ ہو. پوسٹ پروڈکشن میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ آڈیو لیول تھوڑا سا بڑھائیں، لیکن ہم جس ہیڈ روم کی بات کر رہے ہیں، ہم اس جو اینالاگ 0 ڈیسیبل اور ڈیجیٹل میں -20 ڈیسیبل کی بات کر رہے ہیں، اور اس کا جو ڈفرینس ہے وہ 20 ڈیسیبلس کا، ہم اس کی جو بات کر رہے ہیں، تو اس میں جب آپ اس لوور ریکارڈڈ کوالٹی، یعنی کہ آپ نے جو ریکارڈنگ کوالٹی تھی وہ آپ کی زیادہ بہتر نہیں تھی، جب آپ اسے ڈیجیٹلی یا سافٹ ویئر کے تھرو آپ اسے انہینس کریں گے تو اس میں ہیڈ روم زیادہ ہوگی، یا جسے آپ آسان لفظوں میں ڈسٹورشن بھی کہہ سکتے ہیں، ساؤنڈ بلاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ساؤنڈ جو ہے وہ بلاسٹ ہوگی، آواز آپ کو پھٹتی ہوئی محسوس ہوگی، آپ کو پراپر وہ دیٹ وڈ ناٹ بی آڈیبل. تو ان تمام چیزوں کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اور پھر ہم نے ان سلائڈس میں یہ بھی دیکھا کہ جو اس کا فائنل پوائنٹ ہے، جو اگر وہ ریڈ پوائنٹ کو ٹچ کر رہی ہے تو تب بھی آپ اپنی ریکارڈنگ، یا اگر آپ کاپی کر رہے ہیں یا آپ ڈبنگ کر رہے ہیں، تو آپ جو آڈیو میٹر ہے اس کو مد نظر رکھیے. اور اگر آڈیو میں بلاسٹ آ رہا ہے اور آپ ایک ڈبنگ کا کام کر رہے ہیں تو آپ پلیئر سے اس بلاسٹ کو کم کر سکتے ہیں تاکہ ریکارڈنگ مشین جو ہے وہ اسی کو پک کرے. آپ نے ایک باہر سے ریکارڈنگ کی، وہاں شور بہت زیادہ تھا، جب آپ ایک روڈ سائڈ انٹرویو لے رہے تھے، ٹریفک کا جو ہے شور اس میں شامل ہو گیا، قریب سے ایک رکشہ گزر گیا اور اس وقت آپ کی آڈیو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی. آپ کے لیے وہ پرٹیکولر پوائنٹ، وہ جو گفتگو ہوئی ہے، جو بات ہے، وہ نکالنا آپ کے لیے مشکل ہے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ اس اینالاگ ٹیپ سے ڈیجیٹل میں آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں، آپ اسے کاپی کر رہے ہیں یا ڈب کر رہے ہیں، تو آپ اس وقت اس بلاسٹ کو کنٹرول کر لیں. آپ اس کو گریب کرتے ہوئے یا اس کو ڈب کرتے ہوئے آپ اسے کنٹرول کر لیں، اور بعد میں آپ اسے اتنا انہانس کر لیں کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے اور جتنا وہ پاسبل ہو سکتا ہے، وداؤٹ اینی آڈیو بلاسٹ، وداؤٹ اینی نوائز، وداؤٹ اینی ڈسٹورشن. تو اس طرح سے ہم اپنی آڈیو جو ہے اس کو خوب سے خوب تر بنا سکتے ہیں، اسے بہتر بنا سکتے ہیں. اور تمام مشینز کے حوالے سے بھی، ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ہم اس کی آپٹیمم یوٹیلائزیشن کر کے اپنے پروگرام جو ہے اسے بہتر بنا سکتے ہیں. جہاں ہم ڈیجیٹل آڈیو کی باقی باتیں کر رہے ہیں، کوانٹائزنگ ایرر کی ہم نے بات کی، ہم نے ہیڈ روم کی، ڈسٹورشن کی بات کی ہے، ہم نے انالاگ اور ڈیجیٹل کی بھی بات کی ہے. اب وہاں ایک اور ضروری بات ہے، وہ بھی ہم کرتے چلیں، وہ ہے ٹائم کوڈ، ڈیجیٹل آڈیو ٹائم کوڈ. اس کے حوالے سے بھی ایک سلائڈ دیکھتے چلیے. Digital audio systems make use of similar systems of identifying exact points in a recording. This is essential in the editing process in order to identify and find audio elements as well as to keep audio and video synchronized. But as we will see when we talk about video time code, in the process of converting frame rates between the 24, 30
and 29.97 the different video standards timing errors develop. Unless the audio technicians are aware of these differences and take measures to compensate, after a few minutes video and audio can get noticeably out of sync. We have probably all seen movies, news bulletins and shows where the lip sync was out and the words we were hearing did not exactly match the lip movements of the actors. تو اس حوالے سے بھی اب دیکھیں ان میں بھی ہم نے یہی بات کی ہے لپ سنکنگ کے حوالے سے. آپ اپنی ریکارڈنگ جب کرتے ہیں تو عام طور پہ تھوڑی سی ریکارڈنگ آپ سیمپل کے طور پہ بھی کر لیتے ہیں, اور آپ نے کوئی ٹاک شو ریکارڈ کرنا ہے, اپنے اسٹوڈیو انوائرمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ تھوڑی سی ٹیسٹ ریکارڈنگ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا کوئی بھی کریکٹر ہے, آپ اس سے بھی کچھ بلواتے ہیں جی, ان کا آڈیو لیول بھی دیکھ لیتے ہیں, آپ تمام جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کا بھی آڈیو لیول دیکھ لیتے ہیں. آپ کو کمپیئر وہ زیادہ ہو سکتا ہے کہ آڈیو کے حوالے سے, کیونکہ وہ ٹرینڈ ہے, وہ اپنی آڈیو مینٹین کر سکتا ہے. فیلڈ میں بھی ہینڈ مائک پر اس نے کس طرح بولنا ہے, نیک مائک اگر لگا ہوا ہے تو اس نے کس آڈیو لیول پر بات کرنی ہے. لیکن جو آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں دے آر ناٹ ویل اویئر, تو ان کو آپ کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی ٹاک شو کر رہے ہیں, کوئی پروگرام کر رہے ہیں, تو آڈیو انجینئر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب کو کہ جی اپنا نام بول دیں, آڈیو لیول اس لحاظ سے وہ چیک کر لیتا ہے ان کا. اور ہم یہ بھی بات کریں گے اس لیکچر کے اینڈ پہ کہ جب آپ نے مائکرو فون زیادہ یوز کرنے ہیں اسٹوڈیو میں یا فیلڈ میں, تو اس کے لیے بھی آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ جو ٹیسٹ ریکارڈنگ آپ کی ہے اس میں آپ کی آڈیو اور ویڈیو سنک ہے, اس میں کوئی گیپ نہیں ہے, آڈیو اور ویڈیو بالکل سنکرونائزڈ ہے اور وہ مطابقت رکھتی ہے. تو پھر آپ کو اپنی ریکارڈنگ جو ہے وہ کیری آن کرنی چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی پرابلم آ رہا ہے تو آپ اپنے آڈیو انجینئر سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں, آپ کسی ایکسپرٹ سے بھی کر کے اس کو پروڈکشن کے دوران اگر آپ کنٹرول کریں گے تو بہتر ہوگا. آپ اسے مت چھوڑیے کہ میں پوسٹ پروڈکشن میں یا ایڈیٹنگ کے دوران میں اسے بہتر بنا لوں گا. اٹ از آلویز بیٹر دی پروڈکشن, بیٹر دی پوسٹ پروڈکشن. وہ پوسٹ پروڈکشن ڈپینڈ کرتی ہے پروڈکشن پر ہی. اگر آپ کی پروڈکشن ہی اچھی نہیں ہوگی تو آپ پوسٹ پروڈکشن میں کسی چیز کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے پیش نہیں کر سکتے. اور اس حوالے سے جو لوگ ہیں جو ڈیجیٹل آڈیو میں کام کر رہے ہیں انہیں پوٹینشیل پرابلمس کا معلوم ہونا چاہیے, اور آپ کس ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں یہ بھی پروڈیوسر کو معلوم ہونا چاہیے آڈیو انجینئر سے کنسلٹنسی کے بعد. تو آپ کسی انجینئر کو کنسلٹ کرتے ہیں اور پاسبل پرابلمس اسے آپ بتا دیتے ہیں, یا آپ کو پچھلے پروگرام کا اسے ریفرنس دے رہے ہیں کہ میرے پچھلے پروگرام میں آڈیو کا یہ پرابلم آیا تھا, تو اسے آپ پہلے سے اگر سالو کر لیں گے تو اٹ از آلویز بیٹر. اور ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9, تو آپ کو پوسٹ پروڈکشن میں زیادہ پرابلم نہیں ہوں گے. اس کے حوالے سے ہم مزید بات کرتے ہیں آڈیو کنٹرول ڈیوائسز کی, اور آڈیو کنٹرول ڈیوائسز جو ہیں ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. ان میں بورڈز ہیں, ان میں کنسولز ہیں, اور ان میں مکسرز بھی ہیں. آڈیو کنسول آپ کو پتہ ہے کہ ایک پورا پینل ہوتا ہے جس پہ ایک آڈیو انجینئر بیٹھا ہوتا ہے, اس پہ تمام اسٹوڈیو کے جو مائکس ہیں ان کی آؤٹ پٹ اسے مل رہی ہوتی ہے, اور وہ اس کے حوالے سے انہیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت انہیں کس پارٹیسپینٹ کی آڈیو چاہیے, کہاں اس نے فیڈر استعمال کرنا ہے, کہاں اس نے لاؤڈر استعمال کرنا ہے. اگر کسی پارٹیسپینٹ کا آڈیو لیول کم ہے تو وہ اسے بھی آپ کو بہتر بنا کر پیش کر سکتا ہے. اسی طرح جب ہم مکسر کی بات کرتے ہیں تو وہ ویژن مکسر ہے جسے ہم سوئچر بھی کہتے ہیں, اور وہاں پر بھی آپ کو ویڈیو کے مختلف ایفیکٹس دینے کی جو ہے وہ آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے, آپ کے پاس پروویژن موجود ہے. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو بورڈ اوور آل سوئچ روم میں موجود ہوتے ہیں جسے ہم PCR پروڈکشن کنٹرول روم کہتے ہیں, اس کے حوالے سے ہم کچھ اور انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلتے ہیں. اور آپ سلائڈ دیکھ سکتے ہیں, ویریس سورسز آف آڈیو must be carefully controlled and blended during a production. If audio levels are allowed to run at too high a level, distortion will result. And if levels are too low, noise can be introduced when levels are later brought into the normal range. Beyond this, audio sources must be carefully and even artistically blended to create the best possible effect. تو اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آڈیو کسی بھی ویڈیو کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جب بھی آپ کر رہے ہیں کوئی کام, آپ دیکھیے کہ اگر خاص طور پہ میوزک میں جو ہے تمام چیزیں وہ آڈیو سے ریلیٹڈ ہیں. آپ کے پاس بہت سارے انسٹرومنٹس ہیں اور آرکیسٹرا میں تمام لوگ شامل ہیں, اور اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے مختلف رینجز ہیں, ان کی مختلف ٹیونس ہیں. تو آپ نے میوزک کے اندر بھی آڈیو کو بہت زیادہ ٹریٹ کرنا ہوتا ہے
ٹاک شو کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی آڈیو کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آڈیو انجینئر اگین از ویری اسینشیل اور ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دیٹ پرٹیکولر ٹیم. آپ آؤٹ ڈور میں جا رہے ہیں تب بھی آپ کو ایک آڈیو انجینئر کی ضرورت ہے, آپ انڈور میں تب بھی آپ کے لیے ایک آڈیو انجینئر, بوم آپریٹر وغیرہ جو یہ سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں, تبھی آپ کو ایک طرف تصویر کی کوالٹی مل رہی ہے, ایک طرف آپ کو آواز کی کوالٹی مل رہی ہے. تو ان آڈیو سگنلس کو کنٹرول کرنے کے لیے 5 پوائنٹس ہیں جو کنسیڈر کرنے چاہیے. آئیے انہیں دیکھتے ہیں. دی کنٹرول آف آڈیو سگنل is normally done in a TV studio or production facility with an audio board or audio console. Audio boards and consoles are designed to do 5 things. First, amplify incoming signal. Second, allow for switching and volume levels adjustment for a variety of audio sources. Third, allow for creatively mixing together and balancing multiple audio sources to achieve an optimum blend. Fourth, route the combined effect to a transmission of recording device. Fifth, sophisticated audio boards or consoles also allow you to manipulate specific characteristics of audio. These include the left to right placement of stereo sources, altering frequency characteristics of sounds and adding reverberation. تو آپ نے دیکھا کہ آڈیو مکسر جو ہیں دے آر دیئر ٹو فیسیلیٹیٹ این آڈیو انجینئر, اور اس کا آپٹیمم اگر آپ یوٹیلائزیشن کریں گے, اسے بہتر طریقے سے استعمال کر کے آپ آڈیو کے ڈفرینٹ افیکٹس لے سکتے ہیں. وہ ڈرامیٹک افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کریٹیو افیکٹس بھی ہیں, وہ بھی آپ ان میں شامل کر سکتے ہیں. اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں ویڈیو فیلڈ پروڈکشن کی اسٹوڈیو سے ہٹ کر, تو وہاں بھی آپ کے پاس اسمال جو ہے ارینجمنٹ ہوتا ہے, جہاں آپ کے آؤٹ ڈور براڈ کاسٹ وین ہے, او بی وین ہے یا DSNG ہے, اس میں بھی آپ کے پاس آڈیو کنسول موجود ہوتا ہے, لیکن وہ تھوڑا سا لمیٹڈ, بٹ اگین اٹ از اسٹیٹ آف دی آرٹ, اور آپ اس کے استعمال کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور اس حوالے سے آپ آڈیو کنٹرول کر سکتے ہیں اور آڈیو کو بہتر طریقے سے پیش کر سکتے ہیں. اچھا, اب ہم نے بات کی تھی کہ اسٹوڈیو کے اندر اگر آپ نے ملٹیپل جو ہے مائکس یوز کرنے ہیں یا آؤٹ ڈور کرنے ہیں تو اس کے لیے کیا ٹیکنیکس ہوں گی. دیز آر سمپل بٹ ویری امپورٹنٹ, سو وی ول جسٹ گو تھرو دیز سلائڈس rapidly. Using multiple microphones in the studio. Most studios productions require several mics, since the mics themselves may have only a 5 to 10 meters or 15 to 30 foot cord. Mic extension cable may be needed to plug the microphones into the nearest mic connector. Studio mics use cable with the 3-prong connectors. Since things can get confusing with a half dozen or more mics in use, the audio operator needs to make a note on which control on the audio board is associated with which mic. A black marker and easily removed masking tape can be used on the audio board channel to identify what mic is plugged into what channel. Mic numbers or talent name can be used for identification. Because mics represent one of the most problem-plagued aspects of the production, they should be carefully checked before the production begins. Unless you do this, you can expect unpleasant surprises when you switch on someone's mic and there is either no audio at all, or you faintly hear the person off in the distance through another mic. There is another important reason that mics should be checked before a production. The strength of different people's voice varies greatly. During the mic check procedure, you can establish the levels, audio volumes of each person by having them talk and naturally or count to 10, while you use a VU-meter to set or make a note of appropriate audio level. Of course, even after you establish an initial mic level for each person, you will need to constantly watch and adjust the levels of each mic once the production starts. During spirited discussions, for example, people have tendency to get louder. It is also good practice to have a spare mic on the set ready for quick use in case one of the regular mic suddenly goes off. تو یہ جو آپ نے مختلف سلائڈس دیکھی ہیں, ان میں آپ یہ بیسک پوائنٹس تھے تمام آڈیو انجینئر کے حوالے سے, اور پروڈکشن میں ایز اے پروڈیوسر یو شوڈ آلسو ٹیک کیئر آف آل دیس تھنگس کہ آپ کے جتنے بھی مائکس اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں, کیونکہ ہم نے اگلے لیکچر میں جیسے ٹاک شو کی بات کرنی ہے تو اس میں بھی یہ چیز ویری جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اینکر کا مائک, پھر 4 پینلسٹ آپ کے رائٹ پہ ہیں, 4 پینلسٹ آپ کے لیفٹ پر ہیں, تو آپ کو 9 مائکس کی جو ہے نا آؤٹ پٹ ایٹ اے ٹائم آڈیو کنسول پر آ رہی ہے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آڈیو انجینئر جو ہے وہ تمام مائکس جو ہے ان کی جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے اسے یا تو مارک کر لے کہ جو پارٹیسپینٹ ہیں
عام طور پہ ماسکنگ ٹیپ لگا دی جاتی ہے اور اس پہ نمبر نوٹ کر لیے جاتے ہیں کہ آپ کے رائٹ کے جو ہیں پینلسٹ ان کے 4 مائکس کون سے ہیں، لیفٹ والے جو ہیں ان کے مائکس کون سے ہیں، اور آپ کے جو اینکر ہے اس کا مائک کون سا ہے. پھر اگر اینکر بات کر رہا ہے تو اس کا فیڈر آپ جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں تاکہ اس کی آڈیو آپ کو زیادہ ملے. پھر ہم نے ان سلائڈس میں یہ بھی دیکھا کہ آڈیو لیول آپ چیک کر سکتے ہیں، گنتی گنوا کر 1 to 10 یا ان سے نام بلوا سکتے ہیں. اسی طرح جب آپ سنتے ہیں ہیلو مائک چیک 1 2 3، تو یہ تمام آپ کے پاس آپشنس ہیں کہ آپ جتنے بھی پارٹیسپینٹ آپ کے پاس آئے ہیں ان کا آڈیو لیول آپ ایک طرف چیک کر لیتے ہیں. اور پھر درمیان میں ہو سکتا ہے کہ جب ڈسکشن جو ہے وہ بڑی اسپرٹڈ ہوتی ہے اور اس میں زیادہ تو اس میں ان کا آڈیو لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جو ٹاک شوز ہیں ان میں مباحثے ہوتے ہیں تو ان کا جو آڈیو لیول بڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کو جب معلوم ہوگا کہ کون سا جو فیڈر ہے وہ کس مائک کا ہے، تبھی آڈیو انجینئر پراپرلی اسے آپریٹ کر سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں. اب کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں سے ابھی ہماری رہ گئی ہیں، اور جسے ہم کروما کی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں، اور مائک کا یوز جو فیلڈ میں ہے ہم اسے بھی ڈسکس کریں گے. اگلا لیکچر کیونکہ ہمارا ٹاک شو اور فورم سے متعلق ہے تو دیٹ از آلموسٹ ریلیونٹ، جس کی ہم نے آج بھی بات کی ہے، یوزنگ ملٹیپل مائکس ان دی اسٹوڈیو. تو ان موضوعات پر انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں بات کریں گے. دیٹ وڈ بی کنٹینیوڈ. اور فار فردر ڈیٹیل آف آڈیو آپ اسی لیکچر کے ہینڈ آؤٹ کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ کو مزید ڈیٹیل مل جائیں گی. تو اگلے لیکچر تک پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور مزید جو ہے ہم ٹاک شو پر، فورم پر بات کریں گے، ڈسکشن پروگرامس پر بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.